بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے، اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ دل ایک باغ کی طرح ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے، نفرت بھی، ڈر بھی، رضا بھی اور ناراضگی بھی اگتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ اے بنت ہوا، اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو نیک ہم سفر مانگ، وہ ہم سفر مانگ جو تجھے اس دنیا سے چھپا کے رکھے، کسی کی پرچھائی بھی تجھ پہ نہ پڑنے دے، جو تیرا محافظ ہو اور تجھے ملکہ بنا کے رکھے۔ خوبصورت بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تھام لیتا ہے، سو لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا، جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے لیے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ خوش قسمت سمجھ رہے ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کتنی راتوں کو دعائیں مانگی ہوتی ہیں جو اب قبول ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ممکن ہے جب اس کو اپنی من پسند چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ اللہ کا ذکر انسان کے تذکرے کا محتاج نہیں، مگر انسان اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے ذکر اللہ کا محتاج تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خود کو کنٹرول کریں، کسی کے گرنے پر اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ انسانیت اور اخلاق کے درجے سے گری ہوئی حرکت ہے کہ کوئی تکلیف میں اور ہم ہنسنا شروع کر دیں۔ انسان اپنے اندر کوئی برائی لے کر پیدا نہیں ہوتا، خوبیاں اور برائیاں اس کے دل و دماغ میں باہر سے داخل ہوتی ہیں، بعض ان کی پرورش کرتے اور بعض نہیں کرتے۔ بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مسافتیں جتنی طویل ہوں منزلیں اتنی ہی خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ کیا حقیقی منزلیں دنیا میں ہی ملتی ہیں؟ نہیں، حقیقی منزلیں تو آخرت کی منزلیں ہیں۔ نفس مطمئنہ سے خوبصورت منزل بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ ایسا دل لے کر رب کے پاس جانا جو دنیا کی ہر خواہش سے عاری ہو، جس دل میں اللہ کے دیدار کی خواہش ہو، اس کی زندگی کا مقصد و محور اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ دنیا میں عہدے مل بھی جائیں، وہ چھین بھی لیے جاتے ہیں، پر آخرت کے عہدے دائمی ہیں، پر ان تک جاتا رستہ طویل ہے، بے حد طویل، کانٹوں سے ہوتا ہوا پھولوں تک جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی منزلوں کا مسافر بنا دے اور ان رستوں کی مشکلات پر ثابت قدمی بھی عطا کرے، آمین۔